السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں خبر گیان واپی مسجد کے تعلق سے۔ ہندو فریق کی عرضی پر ہوئی سنوائی اور وارانسی ضلع کورٹ نے جمعے کے روز ہی اس کی ایسائی جانچ کے آدیش دے دیے گئے۔ اگلے دن ہفتہ آ جاتا ہے اور اس سے اگلے دن اتوار آتا ہے۔ سوموار کا دن جیسے ہی آتا ہے، ایسائی جانچ کی ٹیم فوراً بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر مسلم فریق کو مہلت دیے یہ جانچ کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ 40 افراد پر مشتمل یہ ٹیم ہے، جن میں ہندو فریق کے وکلاء بھی موجود ہیں اور وہ عورتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے درخواست لگائی تھی کہ ہمیں مسجد کے اندر پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے۔ 40 افراد کی ٹیم جیسے ہی مسجد میں پہنچتی ہے تو مسلم فریق فوراً گھبرا جاتا ہے اور فوراً یہ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں۔ مسلم فریق کے وکیل حذیفہ احمدی، انہوں نے جا کر کے سپریم کورٹ میں درخواست لگائی کہ گیان واپی مسجد کی ایسائی جانچ کو فوراً روکا جائے۔ اس سے مسجد کی دیواروں کو نقصان ہوگا، جس سے تعمیر کے بلڈنگ کے زمین دوز ہونے کا بھی خطرہ ہے، مسجد کے گر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ بتاتے چلیں تفصیلات کے مطابق گیان واپی مسجد کی اب سے پہلی جانچ جو ویڈیوگرافی کے ذریعے ہوئی تھی، اس میں کمشنر جانچ جس کو کہا جاتا ہے، اس جانچ کے اندر بھی ہندو فریق نے پوری مسجد کے اندر جب ان کو کچھ نہیں ملا تو وضو خانے کے اندر جو پھوارا ہے، اور وہ پھوارا پرانے زماں پہلے وقت کا ہے، اس وقت میں ہر مسجدوں کے اندر پھوارے ایسے ہوا کرتے تھے۔ اب نئے طریقے سے تعمیر ہوتی ہے، نئی فیسلٹیز آ چکی ہیں تو ویسے پھوارے نہیں ہوتے، لیکن ہندو فریق نے اسی پھوارے کو اپنا شیولنگ بتا دیا اور وارانسی ضلع کورٹ نے شیولنگ اس کو مان کر کے وضو خانے کے حصے کو بند کر دیا گیا، اور وارانسی ضلع کورٹ نے اس بات کی بھی تائید کی کہ 20 افراد سے زیادہ گیان واپی مسجد کے اندر اب مسلم لوگ نماز نہیں ادا کر سکیں گے۔ مسجد کی کمیٹی اپنی وکیل کو لے کر سپریم کورٹ جاتی ہے اور سپریم کورٹ سنوائی کے بعد 20 افراد کی لمٹ کو ختم کر دیتا ہے، اور وضو خانے کا جو حصہ جس کو انہوں نے شیولنگ بتایا تھا، صرف اسی حصے کو بچا کر باقی سارا وضو خانہ کھول دیا جاتا ہے اور نمازیوں کو وہاں پر وضو کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ مسجد کے وضو خانے میں پھوارا یہ شیولنگ ہے، اس کو بند کر دیا گیا۔ اب دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مسجد کا جہاں مین گنبد ہے، 3 گنبد مسجدوں کے اوپر عام طور پر بنائے جاتے ہیں جو پرانی مسجدیں ہیں، ان میں جو بیچ والا گنبد ہے یہ مسجد کے بالکل عین حصے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جہاں پر نماز پڑھانے والے امام صاحب کا مصلی ہوتا ہے، جو حصہ مسجد کا بالکل بیچ ہوتا ہے۔ اب ہندو فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ بیچ والے گنبد کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ ڈھب ڈھب بولتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے نیچے کا حصہ خالی ہے، اس کو اوپر لینٹر ڈال کر بند کر دیا گیا ہے، اور اس خالی حصے کے اندر ہماری مورتیاں نکلیں گی۔ سوچیں آپ، بس یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں، مسلمانوں کی سچی بات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ہندو فریق کی جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب ان کو ایسائی جانچ کی جو ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، اور اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مسلم فریق سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ان کی ایسائی جانچ کے اوپر روک لگا دی جاتی ہے 26 تاریخ تک کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر جاؤ، اور الہ آباد ہائی کورٹ کا اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ اس مسجد کی ساری دیواریں یکساں ہیں، نیچے کا فرش، باہر کا، اندر کا، سب ایک جیسا ہے، کہیں سے کوئی بھی حصہ اس کا ڈھب ڈھب نہیں کرتا۔
اگر ڈھب ڈھب وہ کرتا بھی ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہاں مورتیاں چھپی ہوئی ہوں اور مورتیاں دبی پڑی ہوں، لیکن ایسا ایجاد جو ہوتی ہے یہ زمین کھود کر کی جاتی ہے، اور جب زمین کو کھود دیا جائے گا تو مسجد کی دیواریں ان کے گر جانے کا، مسجد کے زمین دوز ہو جانے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اس لیے ایسا ہی جانچ نہ کی جائے۔ لیکن ہندو فریق اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی جانچ کرانی ہے اور مسجد کو اس حصے کو کھودنا ہے۔ بے عینی ہی یہی کنڈیشن تھی بابری مسجد کے کیس کی، پہلے اس کو جبراً بند کیا گیا، پھر زبردستی دیواریں پھلانگ کر اس کے اندر مورتی رکھتی گئیں، اور مورتی رکھنے کے بعد میں پھر کہا کہ یہاں پر رام پرکٹ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، نماز بند کر دی گئی، پھر اس کی ایسائی جانچ کی گئی، دیواروں کو کھود دیا گیا، دیواریں اس کی گرا دی گئیں، اس کو تہس نہس کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلم فریق کے تمام ثبوت تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ مسجد مسلمانوں کو نہیں دی گئی، بلکہ وہ رام مندر کو دے دی گئی، اور مسلمانوں کے لیے اس کے بدلے میں جگہ دوسری دے دی گئی۔ آج یہی کنڈیشن گیان واپی مسجد کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ یو پی سرکار کے وکیل تشار مہتا، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے، اس لیے آگے سروے کیا جائے تو نیچے مورتیاں نکلیں گی۔ اور مسلم فریق کے وکیل حذیفہ احمدی، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو تھوپا جا رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی، اگر آپ اتہاس پڑھو، تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنائی ہی نہیں گئی، بلکہ یہ تو بادشاہ اکبر کے زمانے میں جون پور کے بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بعد کا زمانہ ہے، اس وقت یہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی۔ ہاں، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب آپ کی فوج اور لشکر یہاں سے گزرتا ہے تو یہاں قیام کر لیتے ہیں، نمازیں ادا کر لیتے ہیں، یہ ہے اس کی سچائی، اور باقی جیسی خبریں ملتے رہیں گی میں آپ کے روبرو کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اردو نیوز قاسمی یہ ایک صرف چینل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے کی، یہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کی دبی ہوئی آواز کو بلند کرنے کی، مسلمانوں کو پر لگانے والے جھوٹے الزامات کی سچائی کو بیان کرنے کی۔ اس لیے آپ اردو نیوز قاسمی کو سپورٹ کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں تک اس کو پہنچائیں۔